أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. سورۃ الاعراف کا 17واں 18واں اور 19واں رکوع ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر چل رہا ہے ان کی قوم کا، بنی اسرائیل کا، کہ یہ قوم پہلے تو فرعون اور اس کے دربار میں رہنے والے جو قبطی افراد تھے مصر کے، انہوں نے اس قوم کو یرغمال بنایا ہوا تھا، ان سے بیگار لیا کرتے تھے، ان کو کمی کی حیثیت دی ہوئی تھی، مزدوری ان سے لیا کرتے تھے اور اس مزدوری کے بدلے ان کو کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں ملا کرتی تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو فرعون کو دعوت دی اور فرعون نے اس دعوت پہ جب انکار کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات اور مختلف نشانیاں بھیجیں کہ شاید اس کے ذریعے سے یہ قوم توبہ کر سکے، مگر فرعون اور اس کی قوم نے توبہ نہ کی. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سمندر کے اندر غرق ہو گئے. اسی سمندر میں سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آزاد کر کے سمندر پار کر کے مصر سے نکال کر فلسطین کی جانب بھیجا. ابھی درمیان میں پڑاؤ ڈالا ہے وادی تیہ کے اندر. یہ وادی تیہ جو آج وادی سینائی کہلاتی ہے، سینائی کا علاقہ پینلسوا آف سینائی کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم ٹھہری ہے.
یہاں پر ٹھہرنے کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، اور مطالبہ کوئی ناجائز نہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم فرعون سے تو آزاد ہو گئے، فرعون کی قوم سے آزاد ہو گئے، اب ہم نے ایک ملت کی حیثیت اپنانی ہے، ایک قوم کی حیثیت اپنانی ہے، تو کسی قوم کا کوئی قانون ہونا چاہیے، کسی ملت کا کوئی قوانین کا دستور ہونا چاہیے جس کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے۔ تو وہ دستور کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ اس قوم کے لیے کوئی امانت کے طور پر کوئی دستور بھیج دیجئے، کوئی قانون عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بلوا لیا کہ اے موسیٰ آپ آئیے اور یہاں پر ہمارے پاس کوہ طور پر آ کر چلہ لگائیے، 40 دن لگائیے، اور ان 40 دنوں میں ہم آپ کو ایک کتاب عطا فرمائیں گے جس کا نام تورات ہے، یہ تورات آپ کی اس قوم کا دستور العمل ہوگا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام اس یہاں پر کوہ طور پر پہنچے ہیں اس کتاب کو وصول کرنے کے لیے، اور جب وہاں پہنچے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان سے یہ بات فرمائی کہ اے موسیٰ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اس تورات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یعنی اس کے جو احکامات ہیں ان پہ مضبوطی کے ساتھ عمل کرو، صرف خود عمل نہیں کرنا۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اپنی قوم کو بھی اس بات کا حکم دے دو کہ وہ بھی اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے اور بہترین طریقے سے اس کتاب کے اوپر عمل کریں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ سأریکم دار الفاسقین، یہ جو فاسق اور فاجر قسم کی قوم ہے، قوم عمالقہ، جو اس وقت پر فلسطین کی سرزمین پر موجود ہے اور وہاں پر قبضہ جمائے ہوئے ہے، میں تمہیں عنقریب یہ جگہ دکھلا دوں گا، یعنی تمہیں یہاں پر فتح حاصل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت تورات کے احکامات پر عمل کرنے کی برکت سے تمہیں فلسطین کی اس سرزمین کا والی اور وارث بنا دیں گے۔ تو تم نے تو صرف دستور مانگا تھا، دستور بھی مل رہا ہے، ساتھ میں بہترین قسم کی سرزمین بھی مل رہی ہے، جس سرزمین کو انبیاء کی سرزمین کہا گیا، جس کے بارے میں قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد کے علاقے کو برکتوں سے بھر دیا ہے۔ تو برکت بھری سرزمین اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے، شرط کیا ہے؟ تورات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور ساتھ میں فرما دیا کہ اگر تم میں سے کچھ لوگ اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے تو میں ان سے اپنی اس کتاب کو پھیر لوں گا۔ میرا یہ جو وعدہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین تمہیں عطا ہوگی، یہ وعدہ اس وقت تک ہے جب تک کہ تم اس کتاب پر عمل کرتے رہو گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل نے ایک زمانے تک 40 سال سے 1 سال کم 39 سال تک اس کتاب کے اوپر عمل کیا۔ اللہ نے فلسطین کی سرزمین کا ان کو والی و وارث بنایا، مگر اس سے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ان کو 39 سال تھے، اور 39 سال کے بعد جب اس قوم نے سرکشی اختیار کی تو اللہ رب العزت نے ان سے اس سرزمین کو چھین لیا۔ آج یہ بات کہی جاتی ہے یہودیوں کی جانب سے کہ فلسطین ہماری سرزمین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد یہاں رہا کرتے تھے۔ تو بھائی تمہارے آباء و اجداد تو صرف 40 سال یہاں پر رہے ہیں، وہ بھی 40 سال پورے نہیں تھے، اور اس کے مقابلے میں مختلف قومیں یہاں پہ آئی ہیں اور یہاں پہ آباد رہی ہیں، بلکہ مسلمانوں کو بھی اللہ نے یہ ملک عطا فرمایا تھا، یہ سرزمین عطا فرمائی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، صلاح الدین ایوبی کے دور میں۔ ان تمام ادوار کو اکٹھا کر لو تو مسلمانوں نے تو زیادہ وقت گزارا ہے یہاں پہ، اور یہ تو کوئی عقلی طور پہ بات ثابت ہی نہیں کہ کوئی قوم کہہ دے کہ ہم نے یہاں پر کچھ وقت گزارا ہے لہٰذا یہ جگہ ہماری ہونی چاہیے۔ مسلمانوں نے اسپین پر 850 سال حکومت کی ہے، تو اب یہ کہا جائے کہ ہسپانیہ کا جو ملک ہے، اسپین جو ہے، یہ سارا کا سارا مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے تھی۔ اسی طریقے سے مغل بادشاہوں نے 1000 سال سے زائد دور ہے جو اس پورے بر صغیر پر حکومت کی ہے، ہندوستان پر، پاکستان پر، پھر تو یہ بھی کہہ دیا جائے یہ سارا کا سارا علاقہ مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے۔ تو یہ اصول کہیں بھی نہیں ہے دنیا کے اندر کہ یہ کہا جائے کہ فلاں جگہ
ہمارے پاس ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد اس کو صدیوں سے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ بھائی اول تو یہ مطالبہ اور یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ اس صدیوں سے ان کے پاس تھا۔ کل 40 سال سے 1 سال کم، 39 سال 39 ایئرز تھے جب ان کے پاس تھا۔ تو بہرحال اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر تم اس سرزمین کے اوپر تمہیں یہ جگہ ملے گی، شرط کیا ہے؟ تورات کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ تورات پہ عمل کرو گے اللہ تمہیں یہ سرزمین عطا فرمائے گا، اور اگر تورات پہ عمل نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں پھیر دے گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو لوگ زمین پر ناحق تکبر کریں گے ان سے میں عنقریب ان آیتوں کو، اس تورات کو پھیر دوں گا، اپنی ان نشانیوں کو دور کر دوں گا ان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری ان آیات کے اوپر عمل نہیں کر رہے، تو میرا وعدہ بھی ان سے اٹھ گیا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سامنے جو بھی نشانی پیش کر دی جائے یہ ایمان لے کر نہیں آتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر کوئی رشد کی بات، کوئی ہدایت کی بات یہ دیکھتے ہیں تو اس راستے کو نہیں اپناتے، ہدایت والے راستے کو دیکھ کر بھی نہیں اپناتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، ہاں البتہ اگر یہ کوئی گمراہی کا راستہ دیکھ لیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس راستے پہ چل پڑتے ہیں، اس راستے کو اپنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ہماری ان نشانیوں میں، ان آیتوں کے اندر غور و فکر کرنے سے غفلت کے اندر غفلت برتی اور غفلت کے اندر رہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے دن کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال تو ضائع ہو گئے۔ یعنی جو لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، اگرچہ دنیا میں اچھائی کے بہت سارے کام کر دیے ہوں، کہیں کنواں کھدوا دیا ہو، کہیں کسی غریب کی مدد کر دی ہو، دنیا کے اعتبار سے اچھائی والے کام بہت سارے کیے ہوں گے، مگر چونکہ ایمان لے کے نہیں آئے تو وہ سارے کے سارے اعمال ان کے ضائع ہو گئے۔ ایمان اصل میں توحید کا نام ہے، ایک اکیلے اللہ رب العزت کو معبود ماننے کا نام ہے۔ تو اگر توحید کا ایک موجود نہ ہو، آگے نیکیوں کے صفر لگاتے رہو، وہ صفر صفر ہی کہلائیں گے۔ 4 6 8 10 صفر لگا دو، اس کے شروع میں ایک نہ ہو تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں جب توحید کا ایک ابس کی ابتدا میں لگ جائے گا تو یہ بہت بڑی رقم بن جائے گی، بہت بڑی ویلیو بن جائے گی۔ لہٰذا بتلا دیا کہ اگر تم نے دنیا میں نیک اعمال کیے، جیسے کفار بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، مگر ایمان کی نعمت نہیں ہے تو سارے کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ حبطت اعمالهم، اعمال ان کے ضائع ہو گئے۔ هل يجزون الا ما كانوا يعملون، تو جو اعمال وہ کیا کرتے ہیں اس کا بھلا اس کے سوا کیا بدلہ ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتلا دی، اصولی بات کہ اے موسیٰ آپ تورات لینے کے لیے آئے، آپ کو تورات مل گئی۔ تورات کے ساتھ اصولی بات یاد رکھیں کہ آپ کی قوم جب تک کہ اس تورات کے اوپر عمل کرتی رہے گی، اس کا بدلہ میں یہ عطا کروں گا کہ ان کو عنقریب فلسطین کی سرزمین عطا کر دوں گا۔ مگر اگر یہ قوم اس تورات کے احکامات پہ عمل نہیں کرے گی، اور تورات کے اعمال پر، تورات کے حکموں پہ عمل کیا ہے اس کی تفصیل آگے خود قرآن کریم نے بتلائی ہے، اس کو جوڑا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ساتھ۔ تو وہ جو تورات کے اوپر احکامات ہیں، وہ تمام احکامات پر اگر عمل نہیں کرے گی تو عنقریب ان سے یہ تمام کے تمام وعدوں کو پھیر لیا جائے گا جو میں نے ان سے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتلا دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس سے نکلے تھے اللہ رب العزت کے پاس کوہ طور پر آ کر 40 دن لگانے کے لیے، چلہ لگانے کے لیے، تو ایک طرف تو یہ واقعہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا کہ انہوں نے آ کے پہلے اللہ سے بات چیت کی، پھر کہا ربی ارنی انظر الیک، اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اپنی تجلی دکھا دی، پھر اس کے بعد تورات عطا فرما دی، تورات کے ساتھ یہ حکم بھی بتا دیا۔ یہ سارا واقعہ ایک طرفہ ہے۔ دوسری طرف جو پیچھے قوم تھی، قوم کا نائب بنا کر حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر کیا تھا کہ اے ہارون اس قوم کی نیابت کرتے رہو، میرے پیچھے میری نیابت کرو اور اس قوم کی اصلاح کرتے رہو۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فساد مچانے والوں کے پیچھے نہ پڑ جانا، ان کی پیروی نہ کرتے رہنا، بلکہ یہاں پر تم ان کی اصلاح کرتے رہو اور ان کو دین کی طرف رہنمائی کرتے رہو، اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرتے رہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام
اپنے پیچھے حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا کر ان کو یہ سارا حکم دے کر یہاں سے رخصت ہوئے تھے۔ قوم کے ساتھ معاملہ یہ پیش آیا، اس سے پہلے پس منظر میں بات یہ ہے کہ جب یہ قوم فرعونیوں کے پاس، قبطیوں کے پاس ساتھ تھی، تو قبطی لوگوں کے ساتھ ان کے دو طرح کے کچھ معاملات تھے جس کو سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ پہلا معاملہ تو یہ تھا کہ جو قبطی تھے یہ اس وہاں کے آزاد باشندے سمجھے جاتے تھے اور بنی اسرائیل وہاں کے غلام سمجھے جاتے تھے۔ قبطی لوگ جو تھے یہ بڑے مالدار قسم کے لوگ تھے، ان کے پاس سونا چاندی بھی ہوتا تھا، زیورات بھی ہوا کرتے تھے۔ اب ان کی حفاظت خود کریں یہ ایک مشکل کام ہوا کرتا تھا، لہٰذا وہ یہ کیا کرتے تھے کہ ان بنی اسرائیلیوں کے پاس، ان یہودیوں کے پاس وہ اپنی چیزوں کو بطور امانت رکھوا دیا کرتے تھے۔ بھئی میرا سونا چاندی زیور یہ اپنے پاس امانت رکھ دو۔ ذہن میں یہی بات ہوتی تھی ہم سے بھاگ کے کہاں جائیں گے، ہمارے غلام ہیں، ہمارے کمی ہیں، یہ بھلا بھاگ کے کہاں جائیں گے ہم سے، لہٰذا ان کے پاس بطور امانت کچھ چیزیں رکھوائی بھی ہوتی تھیں۔ بنی اسرائیل کا ایک معاملہ اور یہ بھی تھا کہ جب بنی اسرائیل کے افراد کی کوئی شادی بیاہ کا موقع آتا تھا، خود غریب لوگ تھے، غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، تو اپنے پاس تو نہ کوئی سونا ہوتا تھا نہ چاندی ہوتی تھی۔ جب کبھی اپنے رشتہ داروں میں کہیں کوئی اس طرح کی تقریب آتی تھی تو اپنے ان آقاؤں سے، قبطیوں سے ان سونے اور چاندی کو ادھار پر مانگ لیا کرتے تھے، بھئی فلاں تقریب ہے اس کے لیے دے دیں، اور وہ ان کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ تقریب میں پہن لیا، استعمال کیا، واپس لا کے دے دیا۔ تو بنی اسرائیل کے پاس ان فرعونیوں کا، ان قبطیوں کا بہت سارا زیور تھا، بہت سارا سونا چاندی اور زیور ان کے پاس موجود تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے سمندر پار کیا، اس قوم کو تو اللہ نے غرق کر دیا، ان کو اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ جب ان کو بچا لیا تو ان کے پاس جو قبطیوں کا مال و دولت موجود تھا وہ ایسے ہی تھا جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو یہ مال غنیمت ان کے پاس تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں شریعت محمدی میں تو اصول یہ ہے کہ جو مال غنیمت ملے گا وہ مال غنیمت حاکم وقت اپنے اعتبار سے ان مجاہدین میں تقسیم کر دے گا، اس کا ایک اصول ہے اپنے اعتبار سے، یعنی وہ انہی لوگوں کے استعمال میں آ سکتا ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت کا اصول یہ تھا کہ جو مال غنیمت ہے اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ جو قوم شکست کھا چکی وہ تو استعمال کر نہیں سکتی، مگر جو قوم غالب آ گئی، ایمان والے ہیں، یہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب وہاں سے یہاں آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے حکم ہوا، انہوں نے وہ سارا کا سارا سونا زیور اکٹھا کیا اور جنگل میں ایک جگہ پہ اس کو دبا دیا، دفنا دیا کہ یہ سارا خزانہ یہاں پہ ہوگا، ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر۔ یہ موسیٰ بن ظفر اس کا لقب تھا، ٹائٹل تھا سامری۔ یہ قبیلہ بنو سامرا کا رہنے والا آدمی تھا، سامری اس کو کہا جاتا تھا، اور بعض لوگوں نے اس کو جادوگر بھی کہا ہے کہ سامری جادوگر تھا، حالانکہ اس کو جادو کی کوئی چیز نہ آتی تھی، اس نے اپنی عقل استعمال کر کے ایمان والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال یہ جو شخص تھا موسیٰ بن ظفر، سامری جس کو کہا جاتا تھا، اس نے وہ سارا کا سارا سونا اور چاندی وہاں سے نکالا، اور سونا اور چاندی اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس دریا کو پار کر رہی تھی، اسی موقع کے اوپر فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے سمندر میں ڈبویا۔ سمندر میں ڈبونے سے پہلے جب سمندر کے قریب پہنچے تو فرعون نے دیکھا، وہ جس گھوڑے پر سوار ہے، تو وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ قوم ہے اور یہ قوم سمندر کے اندر سے پار کرتے ہوئے نکل رہی ہے، سمندر کا پانی رکا ہوا ہے اپنی جگہ پہ۔ حیران ہو گیا، سمندر تو لوگوں کو غرق کر دیتا ہے، یہاں تو راستے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں بھی اسی راستے سے نکل جاؤں گا۔ اب اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے چونکہ ان کی موت کو یہاں پہ مقرر کیا تھا، لہٰذا اللہ کی جانب سے سیدنا جبریل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر نیچے اترے، اور وہ گھوڑی آگے آگے، گھوڑا اس کے نشے میں آگے چلنے لگ گیا، اور یہاں تک کہ
حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا، پیچھے فرعون کا جو گھوڑا تھا وہ بھی اسی کے ساتھ پیچھے چلتا آیا، یہاں تک کہ عین سمندر میں، سمندر کے وسط میں اور درمیان میں پہنچے تو قوم تو غرق ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑی پہ سوار تھے وہ اسی گھوڑی کو لے کر دوسری جانب سے نکل گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ جو گھوڑی تھی اس کے پاؤں جس جگہ پہ پڑے تھے زمین پر، اس سامری نے وہاں سے کچھ مٹی کو اٹھا لیا، اس مٹی کو اٹھا کر اس سونے کے ساتھ ملایا، سونے کو پگھلایا اور سونے کے ذریعے سے ایک بچھڑے کی شکل بنا لی، مجسمہ بنا لیا، اور اس کے منہ میں اس مٹی کو کچھ ڈال دیا۔ اب جب اس طریقے سے بچھڑا بنایا، اس بچھڑے کی ترتیب ایسی تھی، اس کو بنانے کا اسٹرکچر ایسا بنایا تھا کہ اس کے منہ سے لے کر اور اس کی دم کے راستے سے یہاں تک ایک پورا ایک سوراخ تھا جس سے ہوا جاتی تھی، دوسری جانب سے نکل جاتی تھی۔ اب پیچھے کی جانب جو ایک سوراخ تھا وہاں سے جب ہوا نکلتی تھی، آگے سے آ رہی ہے تو وہاں سے ہوا زیادہ مقدار میں آ رہی ہے، اور پیچھے سے جب نکل رہی ہے تو وہ ہوا تھوڑی سی مقدار میں جا رہی ہے۔ تو عمومی طور پہ جیسے بانسری کے اندر ہوتا ہے ایسی اس میں سے بھی ایک آواز نکلنا شروع ہو گئی۔ اس کام کو کرنے کے بعد اس نے جب بچھڑے کا مجسمہ بنا لیا اور اس میں سے کچھ آواز بھی نکلنا شروع ہو گئی، تو اب یہ اپنی قوم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ موسیٰ تمہیں کہتا ہے کہ رب کی عبادت کرو، اور تم رب کی عبادت کرنا بھی چاہتے ہو تو رب تو وہاں موجود ہے، دیکھو اس کے منہ سے تو آواز بھی نکل رہی ہے۔ قوم وہاں پہنچی تو یہ قوم بھی ناسمجھ قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں واقعی اس میں سے آواز نکل رہی ہے، اس سے زیادہ بھلا ہمارا معبود کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس کو اپنا معبود تصور کرنے لگے اور معبود تصور کر کے اس کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ اے قوم جلدی نہ کرو اپنے اس فیصلے میں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم لینے کے لیے گئے ہیں، جب وہ آ جائیں ان سے پوچھ لینا تم ایک غفلت کے اندر ہو، تم ایک جو ہے وہ گناہ کا کام کر رہے ہو، تم ایک ایسے فعل کے اندر مبتلا ہو کہ جو اللہ کو ہرگز پسند نہیں، شرک ہے، لہٰذا تمہارا یہ عمل کرنا درست نہیں ہے۔ قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اس بات کو نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ دھمکیاں دی کہ اے ہارون اگر آپ نے ہمیں منع کیا تو ہم عنقریب آپ کو قتل کر دیں گے۔ اب اسی اثنا میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی جانب لوٹ رہے ہیں اور خوش ہیں کہ میں اپنے ساتھ ایک کتاب تورات لے کے آ رہا ہوں جس کا میرے قوم نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب یہاں پہنچے ہیں تو دیکھا کہ میری قوم تو بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو یہاں سے بیان کیا، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنا لیا من حلیہم عجلا، زیور کے ایک بچھڑے کو، یعنی سونے کا چاندی سے بنے ہوئے ایک بچھڑے کو، جسدن لہو خوار، جو ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکلا کرتی تھی۔ الم یروا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا انہوں نے یہ بات نہیں دیکھی، کیا انہوں نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا، انہ لا یکلمہم، کہ وہ بچڑا تو کسی سے بات چیت بھی نہیں کر سکتا تھا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ کسی راستے کی رہنمائی کر سکتا تھا، نہ وہ ان سے بات چیت کر سکتا ہے نہ ان کی کسی راستے کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو جو چیز کسی کی راستے کی طرف رہنمائی نہ کر سکتی ہو وہ بھلا اللہ رب العزت کی جانب یا ہدایت کے راستے کی رہنمائی کیسے کر سکے گی؟ اور جو چیز ان کی بات کو سن نہیں سکتی، ان سے بات چیت نہیں کر سکتی، وہ بھلا ان کی باتوں کو سن کر ان کی فریاد رسی کیسے کرے گی بھلا؟ الم یروا، کیا یہ عقل نہیں رکھتے، کیا یہ سوچتے نہیں ہیں اس بات کو کہ انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کہ نہ تو وہ بات چیت کر سکتا ہے ان سے اور نہ ان کی راستے کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور وہ ظلم کرنے والوں میں سے تھے، اپنے اوپر انتہائی ظلم کیا کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ تم وہاں ظلم کے اندر تھے، مظلوم بنے ہوئے تھے، پس رہے تھے، اور اللہ نے تمہیں وہاں سے نکالا، اور اللہ رب العزت نے وہاں سے نکال کر تمہیں ایک آزاد قوم کی حیثیت عطا فرما دی، اور اس کی ناشکری کے اندر تم بتوں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب وہ ندامت کے اندر پڑ گئے، جب یہ قوم پشیمان ہو گئی، یعنی ان کو خود اندازہ ہوا اس بات کا کہ واقعی ہم کتنی بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں،
وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ جب یہ پشیمان ہوئے، وَرَأَوْا اور انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا کہ انہوں نے یہ تو تحقیق گمراہ ہو چکے ہیں، قالوا کہنے لگے لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا اگر ہمارے پروردگار نے ہم پہ رحم نہ فرمایا، وَيَغْفِرْ لَنَا اور ہماری مغفرت نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی اثناء میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پہنچے، غضبان اسفاً موسیٰ علیہ السلام اس بات کو دیکھ کر سخت غصے میں آئے، غضبان خوب غصہ ہوئے، اسفاً دکھ کے ساتھ، غصہ بھی تھا اور ساتھ میں دکھ بھی تھا کہ اے میری قوم تم نے میرے پیچھے کیا کیا یہ؟ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی فرمانے لگے بئس ما خلفتمونی تم نے بہت بری نیابت کی ہے میری، من بعدی میرے بعد تم نے میری بہت بری نمائندگی کی دنیا میں، میری بہت بری نمائندگی کرتے ہوئے تم دنیا میں معبود بچڑے کو بنا بیٹھے، اعجلتم امر ربکم کیا تم نے اپنے پروردگار کے حکم کو لینے میں اتنی جلدی کر دی کہ اس حکم کے آنے کا انتظار ہی نہ کیا؟ تم نے اتنی جلدی کی کہ اپنے پروردگار کے حکم کے آنے سے پہلے فیصلہ کر بیٹھے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ موسیٰ علیہ السلام جو تورات کی تختیاں لے کر آئے تھے ان تورات کی تختیوں کو ایک جانب رکھا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ اور اپنے بھائی ہارون کے سر کو پکڑا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ان کو اپنی جانب گھسیٹنے لگے کہ اے ہارون میں نے تمہیں اپنے پیچھے نائب بنایا، یہ قوم کیا کر بیٹھی؟ تم نے ان کے ساتھ کیوں ان کو منع نہیں کیا؟ تم ان کو کیوں جو ہے وہ ان کی اصلاح نہ کی؟ میں نے تو پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ تم ان کی اصلاح کرتے رہو، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور فساد مچانے والوں کی پیروی نہ کرنا۔ اور یہ کیا کر بیٹھے تم؟ یہ رزلٹ کیسا آیا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، قال ابن امّا تو کہنے لگے اے میری ماں کے بیٹے، یعنی نسبت دلائی اپنی ماں کی جانب کہ جیسے ماں ایک شفیق ہوتی ہے تو آپ بھی میرے بڑے بھائی ہیں، آپ بھی ذرا شفقت کا معاملہ فرمائیے اور میری بات سن لیجئے۔ ان القوم استضعفونی میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا، میری بات نہ مانی، مجھے کوئی حیثیت نہ دی، وکادوا یقتلوننی اور میرے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، مجھے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے، فلا تشمت بی الاعداء لہذا آپ مجھ سے جھگڑا کر کے اپنے دشمنوں کو خوش نہ کریں۔ آپ اگر مجھ سے جھگڑا کریں گے تو یہ دشمن ہی آپ سے خوش ہوگا کہ دیکھو دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے۔ فلا تشمت بی الاعداء میری وجہ سے آپ دشمن کو خوش ہونے کا موقع نہ دیجیے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین اور مجھے ظالموں میں شمار نہ فرمائیے۔ یہ ظالم قوم ہے، آپ ان کو اور مجھے ایک صف میں نہ شامل کیجیے۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، اپنے اعتبار سے خوب سمجھایا تھا قوم کو، قوم نہ مانی تو آپ مجھے ان ظالموں کے ساتھ شمار نہ کیجیے، بلکہ مجھے ان سے الگ رکھیے کہ اگرچہ میں کمزور پڑ گیا تھا کہ میں ان سے منوا نہ سکا، لیکن کم از کم میں نے ان کا ساتھ نہ دیا ہے بلکہ میں نے ان کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فوراً اللہ رب العزت سے دعا کی، قال رب اغفر لی ولی اخی اے میرے پروردگار میری بھی مغفرت فرما دیجئے، میرے بھائی کی بھی مغفرت فرما دیجئے، وادخلنا فی رحمتک اور اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے اندر داخل فرما دیجئے، وانت ارحم الراحمین اور آپ بہترین مہربانی فرمانے والے ہیں، خوب رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے یہاں پر کچھ باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات تو وہ فرماتے ہیں یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پہنچے غصے کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ۔ فرماتے ہیں یہاں سے ایک مسئلہ علماء نے نکالا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شیخ اپنے مرید کو اسی طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے اصلاح کی خاطر اگر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تو اس کا کرنا جائز ہے، درست ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک والد ایک استاد اپنی اولاد کو اپنے شاگرد کو ڈانٹتا ہے، اصلاح کی غرض سے ڈانٹتا ہے تو اس کا ڈانٹنا اور اس کا ڈپٹنا بالکل درست ہے، قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ مگر حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو ذیل میں رکھنا چاہیے، اس بات کو ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ اصلاح کی خاطر ہو، نہ یہ کہ اپنی نفس کی خاطر ہو۔
بڑا باریک فرق ہے ان دو چیزوں میں کہ انسان ڈانٹ رہا ہے، ڈپٹ رہا ہے، یا تو اپنی اصلاح، یا تو سامنے والے کی اصلاح کی غرض سے کر رہا ہوگا، یا اپنی نفس کی تسکین کے لیے کر رہا ہوگا۔ اگر نفس کی تسکین کے لیے کر رہا ہے تو یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، کبیرہ ترین گناہ ہے، اور اگر سامنے والے کی اصلاح کی غرض سے کر رہا ہے تو یہ کرنا جائز ہے، درست ہے۔ دوسری بات، یہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو گردن سے، سر سے پکڑ کے جھنجھوڑا ہے، اور اس جھنجھوڑنے کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کی سمجھ یہ تھی کہ میرے بھائی نے غلطی کی ہے، حالانکہ بھائی کی جانب سے کوئی غلطی نہیں تھی۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ میرے بھائی نے کوئی کوتاہی نہیں کی، فوراً اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، میرے بھائی کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ یہ اجتہادی خطا ہے، اور اجتہادی خطا کسی بھی شخص سے ہوا کر سکتی ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے کسی کے اندر کہ اگر کوئی بندہ اجتہادی خطا کا مرتکب ہو جائے۔ تیسری ایک بات کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا، اپنے بھائی کے ساتھ جو معاملہ کیا کہ غصے کے اندر ان کی سر کو پکڑا اور پکڑ کے جھنجھوڑا ہے، حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ دین کے معاملے کے اندر غیرت ہے، دین کے معاملے کی حمیت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اندر موجود تھی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ کے دین کو مٹتا ہوا دیکھتا ہے اور اللہ کے دین کو مٹتے ہوئے دیکھ کر اس کی غیرت اور حمیت جاگتی ہے تو یہ غیرت اور حمیت کا جاگنا عین اللہ کے رسول کی سنت مبارکہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ لہٰذا اس کو بھی اس بات پہ محمول نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں آدمی بھڑک اٹھا، بھائی اگر دین کی وجہ سے بھڑکا ہے، دین کی وجہ سے اس کو غصہ آیا ہے تو یہ غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے جو موسیٰ علیہ السلام میں بھی پایا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جن لوگوں نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب وہ پالیں گے اپنے پروردگار کی جانب سے غضب کو، اس کے غصے کو، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کے اندر ذلت بھی ان کو حاصل ہوگی۔ دو باتیں بتائیں، ایک بات اللہ کا غضب ان کے اوپر آئے گا، اور دوسری بات دنیا کے اندر ذلت ہوگی۔ پتہ چل گیا گناہ کا اثر آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا، گناہ کا جواب، گناہ کی سزا آخرت کے اندر تو انسان کو ملنی ہی ملنی ہے، مگر گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت ایسے بندے کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر بھی ذلت ان کے اوپر پڑے گی، اور اللہ رب العزت نے ذلت دکھائی۔ وہ ذلت کیا تھی کہ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پہلے پارے میں اللہ نے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اچھا اگر تم اپنے پروردگار سے توبہ کرنا چاہتے ہو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہاری توبہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اب جب ایک دوسرے کو قتل اپنے ہاتھوں سے کرنے لگ گئے تو یہی اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے بھلا کسی قوم کے لیے؟ تو اللہ نے دنیا کے اندر ان کو ذلیل کر دکھایا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، گناہ کے اندر پڑے، اور گناہ کا اثر یہ ہے کہ دنیا کے اندر میں انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اسی طریقے سے باتوں کو گڑنے والے لوگوں کو، افترا کرنے والوں کو، جھوٹ باندھنے والوں کو ہم اسی طریقے کا بدلہ دیتے ہیں، مگر ساتھ میں بتلا دیا کہ اگر تم اس گناہ کے بعد توبہ کر لو گے تو تمہاری توبہ قبول ہے۔ یہ تو اس وقت پہ ہے کہ تم توبہ نہ کرو بلکہ ڈٹائی اختیار کرو تو ذلت تمہارا مقدر ہے، اور اگر توبہ کر لو گے والذین عملوا السیئات، جن لوگوں نے گناہ کیے، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، اور اس کے بعد توبہ کی اپنے اس گناہ سے، وآمنوا، اور اس کے بعد ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو بے شک آپ کا پروردگار ان کی اس گناہ کے بعد توبہ کرنے کے اوپر بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، وہ یقیناً ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہٰذا اللہ کے دربار میں توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا الا یہ کہ موت کا دروازہ کھل جائے۔ جب موت کا فرشتہ دروازہ کھٹکھٹانے لگ جاتا ہے اس وقت پر اللہ کی جانب سے توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ لہٰذا جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کے دربار میں توبہ بندے کو کرتے رہنی چاہیے۔ قرآن کریم بتلا رہا ہے کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔
وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح، وہ جو تختیاں تورات کی رکھ دی تھی ان تختیوں کو اٹھا دیا، ان تختیوں کو اٹھایا۔ اب اللہ رب العزت تورات کے بارے میں فرماتے ہیں وفی نسختها، یہ جو تورات کے نسخے رکھے ہوئے تھے تختیوں کی صورت میں، ان کے اندر ہدن، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، ورحمتن، اور ان کے پروردگار کی جانب سے رحمت ہی رحمت تھی، مگر کس کے لیے؟ للذین ہم لربہم یرہبون، جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہو، خوف رکھتا ہو اپنے پروردگار کا، ان کے لیے اس تورات کے اندر ہدایت بھی تھی اور رحمت کا ذریعہ بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر اکٹھا کیا، وہ تورات کے نسخے اٹھائے اور پوری تورات اپنی قوم کے سامنے پڑھ کر سنائی کہ اے میری قوم، اس تورات میں یہ بھی حکم ہے، یہ بھی حکم ہے، یہ بھی حکم ہے، یہ بھی حکم ہے۔ مگر یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ یہ جو یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یہ بنی اسرائیل خصلتاً ناشکرے لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کی خصلت کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ کی بڑے بڑے احکامات، اللہ رب العزت کی انتہائی عظیم نعمتوں کو ٹھکرانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، بلکہ اللہ کے حکموں کو ٹھکرایا، اللہ کے حکموں کا انکار کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوری تورات پڑھ کے سنا دی تو اب آگے سے کہنے لگے اے موسیٰ، اس پر عمل تو بڑا مشکل کام ہے، ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے، ذرا کچھ ریلیکسیشن ہمارے لیے لے آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے۔ بعض لوگ کہنے لگے ہمیں کیسے پتہ چلے یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے؟ بھائی جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سمندر پار کر رہے تھے اس وقت تمہیں پتا تھا کہ اللہ کی جانب سے حکم ہے؟ اس وقت پہ تم سمندر کے اندر آنکھ بند کر کے اتر گئے، اس وقت پہ تمہیں یہ خیال نہ آیا کہ اللہ کا حکم ہے؟ اب جب تمہارے اوپر اللہ کی جانب سے احکامات آ گئے، دستور آ گیا، اگر تمہیں موسیٰ علیہ السلام پہ اعتماد نہ تھا تو بھیجتے نہ ان کو کہ جا کے دستور لے آئیے؟ جب اعتماد تھا تبھی تو بھیجا تھا۔ اب جب اعتماد کرنے کے بعد وہ دستور لے کے آ گئے، قانون لے کے آ گئے، کتاب لے کے آ گئے، تو کہنے لگے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ کی جانب سے ہے؟ لہٰذا ہم آپ کے ساتھ خود جائیں گے کوہ طور پر، اور وہاں آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، اللہ سے بات چیت کیجئے، اور ہم اس بات چیت کو خود سنیں گے تو یقین کریں گے اس بات پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی حجت تام کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے ان سے کہا کہ اچھا اپنے میں سے 70 افراد کو چن لو، 70 افراد کو لے لو، ان افراد کو میں لے جاؤں گا اپنے ساتھ کوہ طور پر، اللہ سے دعا بھی مانگ لیں گے کہ اللہ ان کو یہ احکامات بھاری لگ رہے ہیں، مشکل لگ رہے ہیں، اللہ رب العزت جو جواب دیں گے مجھے بھی سنائی دے گا، ان میں سے 70 افراد بھی سن لیں گے۔ تم میں سے جن افراد پر پوری قوم کو بھروسہ ہے ان کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ چنانچہ 70 افراد چن لیے گئے، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوہ طور پر آ گئے۔ اب کوہ طور پر آ کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ، اس قوم کو یہ احکامات مشکل لگ رہے ہیں، آپ بتلائیے کہ آپ ان احکامات میں اگر تخفیف فرما دیں یا جو آپ کا حکم ہو۔ اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا کہ اے موسیٰ، اصل بات یہ ہے کہ یہ احکامات مشکل نہیں ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کی طاقت سے زیادہ اللہ رب العزت کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے، یہ احکامات مشکل نہیں ہیں، مگر چونکہ اب تک تم کسی حکم کے مکلف ہی نہیں تھے، مادر پدر آزاد زندگی گزار رہے تھے، لہٰذا اب تمہیں ان احکامات پہ عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ جیسے ایک عام آدمی ہو جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہو، اس کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل بات ہی نہیں، بلکہ نماز پڑھے بغیر اس کو چین نہیں آتا، اور جو شخص نماز پڑھنے کا عادی نہ ہو اس کے لیے نماز پڑھنا ایک بہت بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے اس کو۔ تو اسی طریقے سے یہ قوم چونکہ عبادت کی عادی نہ تھی، معاملات کے اندر پابندیوں کی عادی نہ تھی، تو اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ چونکہ اس کے عادی نہیں ہیں، جیسے جیسے یہ ان عبادات پر عمل کرنا شروع کریں گے، رفتہ رفتہ یہ عبادات ان کے اوپر آسان ہو جائیں گی اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اب جب یہ بات اللہ رب العزت کی جانب سے آئی تو قوم کے ان 70 نمائندوں نے بھی سنی۔ وہ بدبخت کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جارا، اے موسیٰ یہ آواز کس کی ہمیں کیا پتا؟ جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں خود، اس وقت تک ہم مان نہیں سکتے اس بات کو کہ اللہ کی آواز ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور کہہ رہا ہو یہ۔
اب انہوں نے جب یہ نافرمانی کی، یہ سرکشی اختیار کی، یہ اکڑ فو اختیار کی، تو اللہ کی جانب سے ان کے اوپر ایک عذاب آیا، اور وہ عذاب یہ آیا کہ زمین ہلنے لگ گئی، زلزلہ سا آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قوم کے اوپر موت کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ موت واقع نہیں ہوئی تھی، موت کسی ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر اللہ کی جانب سے یہ عذاب ہوتا تو یہ تو ہلاک ہو چکے ہوتے اس وقت پہ، اب یہ ہلاک نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ عذاب نہیں ہے مگر جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ اگر آپ نے ان کو یہاں پر موت عطا فرما دی اور میں اپنی قوم کے پاس جا کے ان کو بتاؤں گا کہ وہ 70 افراد اللہ کے عذاب سے مر گئے تو قوم تو مجھے چھوڑے گی نہیں کہ اے موسیٰ تو نے جا کے ہمارے ان 70 آدمیوں کو مار دیا۔ تو اے اللہ آپ یہ حکم، اس کا فیصلہ ابھی نہ فرمائیے، اور اے اللہ ان کو میرے ساتھ بھیجنے کا وعدہ فرما دیجئے۔ قرآن کریم اس واقعے کو یہاں بیان فرماتا ہے۔ وقت وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 افراد کو چن لیا، لِمِيقَاتِنَا ہمارے وقت مقررہ کے لیے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ جب ان کے اوپر وہ چنگاڑ، وہ اللہ کی جانب سے عذاب آ گیا، قَالَ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ربی اے میرے پروردگار، لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے بھی اور ان سب کو پہلے بھی ہلاک کر سکتے تھے۔ اللہ اگر آپ کی جانب سے ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا تو آپ تو اسی وقت ہمیں ہلاک کر دیتے جب ہم فرعون کے دربار کے اندر موجود تھے اور فرعون نے ہم سب کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ آپ چاہتے تو ہمیں ادھر بھی ہلاک کر سکتے تھے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ آپ ہم میں سے ان چند احمقوں کی وجہ سے ہم سب کو تباہ کر دیں گے، ہم سب کو ہلاک کر دیں گے۔ ان ہی الا فتنتک، اے اللہ یہ تو آپ کی جانب سے آزمائش ہے۔ تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، اللہ آپ جسے چاہیں اس کو گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ انت ولینا، آپ ہمارے معبود ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں۔ فاغفر لنا، لہذا آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما دیجئے۔ وانت خیر الغافرین، اور آپ خوب مغفرت فرمانے والے ہیں، لہذا اے اللہ ایک چانس ان کو اور دے دیجئے۔ ساتھ میں مزید دعا مانگی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ اس دنیا میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دیجئے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دیجئے۔ جو دعا قرآن کریم نے سکھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ہمیں عطا فرما دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے یہی دعا مانگی کہ اے اللہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دیجئے۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم آپ کی جانب رجوع کرنے والے ہیں۔ یہ جو لفظ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم آپ کی جانب رجوع کرنے والے ہیں، اس ہدنا لفظ سے ہی اس قوم کا نام یہودی پڑ گیا۔ یہودیوں کا نام یہودی اسی لیے تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پیغمبر نے اللہ رب العزت سے رجوع کیا تھا، اور ان کے رجوع کرنے کی بات کی تھی اللہ سے رجوع کرنے والے یہودی۔ انا ہدنا الیک، ہم آپ کی جانب رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، بے شک میرا عذاب جس کو میں چاہوں گا اس کو پہنچ کے رہے گا، یعنی جو اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے کرتوتوں کی بنا پر میری نافرمانی کا کرے گا تو اس نافرمانی کے بدلے میں میں ان میں سے جن افراد کو موقع دینا چاہوں موقع دوں گا، اور اس موقع سے جو فائدہ اٹھا لے گا اچھی بات ہے توبہ کر لے گا، اور جو اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائے گا اور موقع سے فائدہ نہ اٹھا کر اس موقع کو ضائع کر کے پھر میری نافرمانی کے اندر لگے گا تو میرا عذاب اس کو پہنچے گا۔ تو میں جس کو چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا، البتہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، میری رحمت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ وسیع ہے، لہٰذا جو میری رحمت کی طرف کھینچنا چاہے گا میری رحمت اس کو اپنے آغوش میں لے
لے لے گی۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابن آدم اگر تو میری جانب ایک ہاتھ ایک بالش آئے گا میں تیری جانب دو بالش آؤں گا، ایک ہاتھ آئے گا میں تیری جانب دو ہاتھ آؤں گا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میرے بندے اگر تو میری جانب چل کر آئے گا میری رحمت تیری جانب دوڑ کے آئے گی۔ لہٰذا میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، شرط صرف یہ ہے کہ بندہ قدم بڑھائے اور قدم بڑھا کے اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ لہٰذا جو کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے گا تو میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، البتہ یہ رحمت کا مستحق کون ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا، میں نے اس رحمت کو لکھ دیا ہے لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے يَتَّقُونَ جو گناہوں سے بچنے والی زندگی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور ہماری آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تین باتیں بتا دی، عقیدہ درست ہونا چاہیے، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، عقیدہ ان کا درست ہونا چاہیے، زکوٰۃ کے ذریعے سے بتا دیا اعمال کرنے والے ہونے چاہیے، یتقون کے ذریعے سے بتا دیا گناہوں سے بچنے والے ہوں، اللہ پر ایمان لے آؤ، نیک اعمال کرو، گناہوں سے بچنے والے ہو، یہ تین کام کرو گے اللہ کی رحمت تمہاری جانب متوجہ ہو جائے گی۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اس تورات کے حکم کو قرآن کریم اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ تورات پر عمل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امی رسول پر، اللہ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جن کو امی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ امی سے مراد کہ جس نے کسی استاد سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، نبی علیہ السلام کا کوئی استاد نہیں دنیا کے اندر، کسی سے لکھنا نہیں سیکھا، کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا، وہ امی رسول۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یعنی اگر پچھلی آیت سے اس کو جوڑ لیں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، فَسَأَكْتُبُهَا، میں اپنی اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ جو گناہوں سے بچتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّي اور نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودیوں کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہو نبی آخر الزماں پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ نبی آخر الزماں کون ہے؟ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کے تذکرہ، جن کے بارے میں لکھا ہوا تم پاتے ہو اپنی تورات اور انجیل کے اندر، جن کا تذکرہ اللہ نے تورات کے اندر بھی کر دیا، جن کا تذکرہ اللہ نے انجیل کے اندر بھی کر دیا، وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے۔ اب رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ لہٰذا اگر اس بات سے جوڑ دیں جو پیچھے گزری تھی موجودہ حالات کے تناظر میں کہ اللہ تمہیں فاسق اور فاجر جس شہر کے اس وقت پہ والی اور وارث بنے ہیں، اللہ تمہیں دکھلا رہے ہیں ان قریب تم اس جگہ کے والی اور وارث بن جاؤ گے فلسطین کی سرزمین کے۔ کب تک؟ جب تک کہ تم اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرنے والے ہوگے۔ اگر تم اللہ کے رسول آخری رسول پر ایمان لے آؤ گے جن کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر پاتے ہو، ان پر ایمان لاؤ گے تو سرزمین فلسطین تمہاری ہے۔ گویا قرآن کریم یہ اصول بیان کر رہا ہے کہ سرزمین فلسطین کے والی اور وارث وہ افراد ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ لہذا فرما دیا ان کا تذکرہ تم لکھا ہوا پاتے ہو تورات کے اندر، انجیل کے اندر۔ ان کی صفات یہ ہیں کہ یأمرہم بالمعروف، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا تمہیں حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر اور تمہیں برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات تمہیں پاکیزہ چیزوں کے حلال ہونے کا بتاتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث اور ناپاک چیزیں گندی چیزوں کے حرام ہونے کا تمہیں بتلاتے ہیں، ویضع عنہم اسرہم
اور تم پر سے بوجھ کو اتارتے ہیں، والاغلال اور تم پر سے طوق کو اتارتے ہیں، التی کانت علیہم جو تمہاری گردنوں میں طوق بندھا ہوا تھا. یعنی تورات کے ضمن کے اندر جب اس قوم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے ان پر کچھ سختیاں کر دی احکامات کے اعتبار سے. سورہ نساء میں ان کا ذکر گزرا تھا. مثال کے طور پہ ایک بات ان کو یہ کہہ دی گئی کہ بھائی تم اپنی زکوٰۃ کا مال کسی انسان کو نہیں دے سکتے، بلکہ تمہاری زکوٰۃ کا مال تم نے ایک کھلی جگہ پہ رکھنا ہے، وہاں سے وہ جل جائے گا. جل گیا تو اللہ کی جانب سے قبولیت کی علامت ہے. ہمارے لیے تو تخفیف ہے کہ اپنے ہی مال کو اپنے ہی مسلمان بھائی کو ادا کر دو، اس کا بھلا تمہاری زکوٰۃ ادا. تو ایک مشکل تو یہ تھی. دوسری یہ کہ اگر کسی جگہ پر نجاست لگ جائے کپڑے کے تو کپڑے کے اس حصے کو کاٹ کر جلا دینا ہے، دھو نہیں سکتے اس کو. تیسری ایک مشکل اسی طرح سے آ گئی تھی کہ ان کو حکم یہ دے دیا گیا کہ تم جانوروں کا گوشت تو استعمال کر سکتے ہو، چربی اس کی استعمال نہیں کر سکتے. نہ کھا سکتے ہو چربی کو، نہ اس چربی کو پگھلا کر تیل بنا سکتے ہو، نہ کسی اور ضرورت میں استعمال کر سکتے ہو. چربی کا استعمال ناجائز ہے تمہارے لیے. تو یہ مختلف تکلیفیں ان کے اوپر آ گئی تھی. کیوں آئی تھی؟ ان کے اپنے اعمال کی بنیاد پر، نافرمانیوں کی بنیاد پر یہ تکلیفیں آ گئی تھیں. اب جو نبی آخر الزمان دنیا کے اندر آئے ہیں تو یہ وہ ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ جو تم پر سے ان تنگی کو اتار دیں گے. تمہارے گردنوں میں جو طوق ڈلے ہوئے ہیں ان سختیوں کے طوق کو اتار دیں گے اور اس شریعت کو آسان کر کے تمہارے سامنے پیش کریں گے. لہذا فالذین آمنوا بہ جو کوئی بھی اس نبی یا آخر الزمان پر ایمان لے کے آئے گا، وعزروہ ان کی عزت کرے گا، ان کی توقیر بیان کرے گا، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے گا، ونصروہ اور ان کی مدد کرے گا، واتبعوا النور اور اس نور کی اس روشنی کی پیروی کرے گا، الذی انزل معہ جو نبی آخر الزمان پر نازل کی گئی ہے، فاولئک هم المفلحون تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت کامیاب ٹھہراتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 حقوق قرآن کریم نے یہاں بیان فرمائے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حق ہیں تمہارے اوپر. پہلا حق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ. دوسرا حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر بیان کرو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبی سے اوپر اپنی آواز کو نہ کرو، نبی کو اس کے نام کے ساتھ نہ پکارو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے آداب ہیں قرآن کریم نے مختلف جگہوں پہ جو بیان کیے، حدیث مبارکہ میں صحابہ کی زندگی سے جو سارے کے سارے آداب پتہ چلتے ہیں، ان تمام آداب کی کو بجا لانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو پہلی شرط آمنو بھی ایمان لے کے آؤ. دوسری شرط وعزروہ ان کی عزت کرو، توقیر بیان کرو. اور تیسری بات ونصروہ ان کی مدد کرو. نبی کی مدد سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے لیے جب کبھی بھی تمہاری ضرورت پڑ جائے تو دین کے کام کے لیے لبیک کہو، دین کی دعوت دینے کے لیے لبیک کہو، دین کی خاطر جہاد کرنے کے لیے لبیک کہو، دین کی خاطر ہجرت کرنے کے لیے لبیک کہو. دین جب کبھی تمہیں پکارے تو دین کی خاطر لبیک کہنے والوں میں سے بن جاؤ. اور چوتھی بات کہ یہ جو نور اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، یہ جو روشنی عطا فرمائی، الذی انزل معہ جس قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا ہے، اس قرآن کریم کی پیروی کرنے والے بن جاؤ. اس قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا رشتہ جوڑنے والے بن جاؤ. فاولئک هم المفلحون اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. ویسے ہی کامیابی جیسا کہ ابتداءً بنی اسرائیل کے بڑوں کو اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ ان کو انی فضلتکم علی العالمین، اللہ نے ان کو دونوں جہانوں میں فضیلت عطا فرمائی تھی. آج اگر تم نبی کے ان 4 حقوق کو ادا کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں بھی دونوں جہانوں کے اندر ایسے ہی فضیلت عطا فرمائیں گے جیسے پچھلے بڑوں کو ان کے ایمان لانے کی بنیاد پر، تورات پر عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ نے سرزمین فلسطین کا والی اور وارث بنا دیا تھا. آج بھی تم سرزمین فلسطین کو اپنے لیے اپنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے اسی قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں اپنا لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 حقوق کو اپنا لو، ان حقوق کو ادا کرنا شروع کر دو. اولئک هم المفلحون اللہ تمہیں آج بھی کامیابی عطا فرمائیں گے. اللہ نے تمہارے بڑوں کو جیسے بدر کے اندر عطا فرمائی کامیابی،
اللہ نے تمہارے بڑوں کو احد کے اندر عطا فرمائی، اللہ نے تمہارے بڑوں کو مختلف جگہوں کے اوپر جو کامیابی عطا فرمائی، ظاہری اسباب ان کے پاس بھی کچھ نہ تھے، تو اگر ظاہری اسباب تمہارے پاس بھی کچھ نہیں تو پریشان ہونے کی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان 4 حقوق کو ادا کرو گے اللہ رب العزت تمہیں کامیابی ہی کامیابی عطا فرمائیں گے، تمہارے حالات کو تبدیل فرما دیں گے، تمہیں دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا فرمائیں گے، آخرت کی عزتیں تو ہے ہی ایمان والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں عزتیں عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 4 حقوق کو ادا کرنے والا ہمیں بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمارے قریبی ساتھی جناب فہیم قاضی صاحب کچھ پریشان ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام متفکر اشخاص کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔